السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر رفیق افریدی۔ ابھی فری ہو گیا ہوں مریضوں سے، تو میں نے کہا چلو کچھ نہ کچھ دوستوں سے شیئر کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ٹینشن، ڈپریشن، گھبراہٹ، فوبیا، پینکس اٹیکس، سائیکو کے مریض کو ہومیوپیتھی میں کیسے ڈیل کیا جائے، کیسے علاج کیا جائے، کیسے مینجمنٹ کیا جائے، کیسے ٹریٹمنٹ کیا جائے۔ مینجمنٹ میں ان کے مریض کو ہم وقتی طور پر کیسے ریلیف دے یا اس کو مینیج کیسے کیا جائے، لیکن الحمدللہ ہومیوپیتھی میں پرماننٹ ٹریٹمنٹ بھی موجود ہے، آج اس پہ بات کی جائے گی۔ سب سے پہلے یہ ویڈیو اگر پبلک دیکھ رہا ہے تو اس کو فالو نہ کرے۔ آپ بے شک علم کے لیے آپ سن سکتے ہیں لیکن فالو نہ کریں، کیونکہ ہومیوپیتھ ڈاکٹر وہ جانتا ہے کہ میڈیسن کب ریپیٹ کرنی ہے، کس پوٹینسی میں دینی ہے، کیسی دینی ہے، فرق یا ایگریویشن ہو گیا، ریئیکشن ہو گیا، میڈیسن نے آپ کو خراب کر دیا تو آپ کیا کرو گے۔ تو پبلک اس میڈیسن کو یعنی اس ویڈیو کو بالکل دیکھے نہ، اگر دیکھتا ہے نالج کے لیے بالکل دیکھے، لیکن اس میڈیسن کو آپ استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ سیلف میڈیکیشن کے ذمرے میں آتا ہے اور بجائے فائدے کا آپ کو نقصان ہوگا۔ تو نالج کے لیے آپ ویڈیو سن سکتے ہو، یہ پبلک کے لیے پیغام ہے۔ بطور ٹریٹمنٹ آپ اس میڈیسن کو استعمال نہ کریں۔ کسی بھی ڈاکٹر کا اگر آپ لیکچر سنتے ہیں، آپ سنیں نالج کے لیے، لیکن اس میڈیسن کو آپ بذات خود استعمال نہ کریں، کیونکہ اسی میڈیسن سے اگر ایگریویشن ہو جائے، ریئیکشن ہو جائے، تو پھر آپ سنبھال نہیں کر سکو گے۔ پھر ڈاکٹر کر سکتا ہے، آپ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے نالج کے لیے آپ سنیں لیکن فالو نہ کریں۔ اچھا، آج بات کریں گے ٹینشن، ڈپریشن، گھبراہٹ، فوبیا، پینکس اٹیک کو کس طرح ٹریٹ کیا جائے۔ سٹارٹ کرتے ہیں ٹینشن کا۔ ہم ایک ہی نام سنتے ہیں کہ اگنیشیا، نہیں جی، ہومیوپیتھی میں کوئی ایسی ٹرینکولائزر نہیں ہے کہ آپ مریض کو دے کر اس کو سلا دیں، نہیں۔ ہر مرض کا، ہر سمٹم کا یہاں پہ آپ نے بالکل علامات پہ علاج کرنا ہے۔ میری ویڈیو تقریباً ساری پیتھولوجیکل بیس پہ اپلوڈ ہوئی ہے، لیکن ٹینشن، ڈپریشن، گھبراہٹ، فوبیا اٹیکس، ان پہ آپ نے علامات پہ علاج کرنا ہے۔ علامات کا علاج آپ کر کے مرض کا نام جو بھی ہے، چاہے ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، گھبراہٹ ہے، فوبیا ہے، فیئر ہے، جو بھی ہے وہ ٹھیک ہوگا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ اپنے ساتھ ساتھ نوٹ بھی کر دے جائے، اور کس ترتیب سے دینی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ کے پاس مریض ہے کہ مجھے ڈر ہے، مجھے خوف لگتا ہے، مجھے گھبراہٹ ہے، تو آپ ان سے یہ پوچھیں کہ خوف کس چیز کا ہے۔ اگر وہ کہے کہ مجھے موت کا خوف ہے، موت سے خوف، یعنی موت تو آنا ہی آنا ہے، ہم سب کو اس سے خوف ہے، لیکن بعض لوگوں نے سر پہ وہ چڑھایا ہوتا ہے، بس ہر ٹائم میں مرنے والا ہوں۔ ایون یہ کہ وہ ٹائم بھی بتا دیتے ہیں، تو سب کو پتہ ہے کہ ایکونائٹ میں کس ترتیب سے دیتا ہوں میں۔ سی ایم میں ہر 5 دن بعد 7 کا الفاظ 30، اس لیے تاکہ نرس کو اسٹرینتھ ملے، اور اس کے ساتھ ساتھ 200 میں بھی دیتا ہوں تاکہ اگر آپ کو ضرورت پڑے تو کبھی کبھار یہ بھی ساتھ کا لینا۔ ادروائز ایکونائٹ سی ایم میں ہر 5 دن بعد 7 کا الفاظ 30۔ موت کا جب وہ بات کرے اور گھبراہٹ ساتھ ساتھ جو بھی ہو، لیکن اس سے منہ سے موت کا لفظ نکل جائے، ایکونائٹ آپ جو ہے نا اس سیکوینس میں نہ بھولے۔ نمبر 2، اچھا، ایکونائٹ ہر 5 دن بعد کالیفاز 30، اس کے ساتھ کیا دینا ہے؟ تو آپ مریض کو سمپل لیکٹوز یا پلازبو دے سکتے ہیں، میڈیکیشن ساتھ نہ کرے، کوئی کمپاؤنڈ نمبر XYZ وہ بھی دے اور یہ بھی دے، کچھ بھی نہیں کرنا۔ اسی سے مریض پہلے دن سے ٹھیک ہوگا، اور انشاءاللہ 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے کھلاؤ گے، مریض کی ٹرینکولائزر سے بھی جان چھوٹ جائے گی، اور آپ کی دوائیوں کی جو آپ کھلا رہے ہو اس سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ نمبر 2، ایسے مریض جن پہ کوئی صدمہ گزرا ہو۔ میرے پاس ایسے پیشنٹ آئے جن کی مختلف بیماریاں تھی، گردوں کی بیماریاں تھی، شوگر ہو گیا تھا، کسی کو کیا ہو گیا، تو ان کو میں نے اگنیشیا دی، ان کی نہ صرف ٹینشن ڈپریشن ٹھیک ہو گیا، ان کی وہ بیماری بھی ٹھیک ہو گئی ہے۔ مثلا میں نے کل ایک لیکچر میں بتایا تھا کہ ایک مریض کے گردے فیل ہو گئے، تو اس کی کوئی عزیز فوت ہو گیا تھا، تو میں نے اس کو جب پوچھا کہ یہ کیسے گردے فیل ہوئے، تو اس نے کہا کہ گھر میں فوتگی ہوئی، تو اس کے مسئلہ یہ یوریا کریٹینین، تو اس کو میں نے اگنیشیا 200 میں روزانہ 1 خوراک 7 کا الفاظ 30 1 مہینہ کھلایا، مہینہ میں اس کا ایکیوٹ رینل فیلیور ٹھیک ہو گیا۔ اس طرح ایک دوسرا پیشنٹ تھا جس کا کوئی گل بلڈ سنڈروم بنا تھا، تو مطلب کہ کوئی سنڈروم ٹائپ بیماری تھی، میں بھی وہ کیس بھول گیا ہوں، سال ہو گئے، کچھ سال ہو گئے، لیکن اس کو میں نے وہی اگنیشیا دی اور 7 کا الفاظ 30، اس کا وہ جو ڈیزیز سنڈروم تھا وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس طرح ان گن کیسز جن کو صدمے کے بعد، صدمہ مین کوئی ٹراما، ایموشنل ٹراما، کوئی فوتگی، تو ان کو میں نے اگنیشیا دی، تو ان کا کیا ہوا، ان کے وہ ٹینشن بھی ٹھیک ہو گئے، اور ساتھ ساتھ ان کا جو بیماری تھی ٹینشن کی وجہ سے جو کریٹ ہوئی تھی وہ بھی ٹھیک ہو گئی ہے۔ دیکھیں، آپ نے سنا ہوگا نا کہ فوتگی ہوگی، فلانا ہو گیا،
فوتگی کے بعد شوگر ہو گیا، فوتگی کے بعد دل کے مرض بن گیا، فوتگی کے بعد میرے معدے کا مسئلہ بن گیا. تو یہ جو عام ماحول میں جو یہ مسئلے مسائل چل رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ سارے جو ہے نا ایموشنل ٹراماز ہیں نا. یہ ٹراما تو صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کا سر دیوار کے ساتھ لگ جائے، نہیں، یہ سارے ایموشنل ٹراما ہے. مہنگائی آ گئی، کسی نے آپ کو بری بات کہہ دی، کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا، کسی سے آپ نے برا کیا. تو مطلب کہ موجودہ روزمرہ کا ہمارا روٹی سے ہمارا اگنیشیا روزانہ کا استعمال ضروری ہے. تو اپنے پریکٹس میں اگنیشیا کو جو ہے نا اگنور نہ کریں. اگر آپ کسی اور مرض کا علاج کر رہے ہو یا ٹینشن ڈپریشن کے علاوہ آپ کے پاس پیشنٹ آئے اور وہ اسٹریس میں ہو، ڈپریشن میں ہو، اینزائٹی میں ہو، تو ساتھ ساتھ اگر آپ اگنیشیا دیں گے تو آپ کا جو آپ علاج کر رہے ہو وہ اور بھی جو ہے نا ریکوری میں فاسٹ ہوگا. تو اگنیشیا اپنے پریکٹس میں کبھی نہ بھولیں. امید ہے انشاءاللہ کہ اگنیشیا کے حوالے سے سمجھ آئی ہوگی. بقایا آپ بورک میٹیریم ڈی کا میں بہت آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ اس میں کہ اگنیشیا کے حوالے سے آپ کو بہت کچھ ملے گا. اگنیشیا کے حوالے سے ایک اور بات، چاولوں سے تکلیف کا بڑھنا. آپ کے پاس پیشنٹ ایک ڈاکٹر صاحب میں نے چاول کھا لیے، مجھے معدے میں درد ہے، مجھے ایک مریض آیا، اس نے کہا مجھے کانسی ہو گئی. یقین مانو اگنیشیا سے میں نے کانسی ٹھیک کر دی. میرا ایک دوست ہے، اس نے اگنیشیا سے ایک مریض کا بخار اتارا تھا، کیونکہ اس کو ایموشنل ٹراما ہو گیا، فوتگی ہو گئی، اس نے اگنیشیا دی، اس کا بخار اتر گیا. تو مطلب یہ کہ اگنیشیا کی کنسیپٹ کو آپ لکیر کے فقیر نہ بنیں. آپ اگنیشیا کے کنسیپٹ کو ذہن میں بٹا دیں. ابھی آپ باہر نکلے، آپ کو کوئی راستے نے کسی نے اوورٹیک غلط کی، کہاں پہ آپ کوئی شاپنگ کر رہے تھے، شاپنگ میں کسی نے آپ کو چیز مہنگی دی، غلط دی، تو آپ اگنیشیا کے مریض. تو اگنیشیا روزمرہ کے استعمال کی دوائی ہے. اگنیشیا جب آپ استعمال کرو گے تو ٹینشن ڈپریشن کی وجہ سے ارلی گرے ہیئر، آپ کی جو ہے نا مسل ویسٹ ہو رہا ہے، آپ کا برین ایٹروفی ہو رہا ہے، آپ ڈائمینشیا کے شکار ہو رہے ہیں، آپ جو ہے نا آپ کے وی کا اسلائڈ آ رہا ہے، آپ کا جو ہے نا نیند گڑبڑ ہو گیا، آپ ہائپر ٹینشن ہو گئے، آپ ہائپوٹینشن ہو گئے، آپ کے ہارمون کا مسئلہ بن گیا. یہ سارے جو ہے نا اگنیشیا جو ایموشنل آپ کے ٹراماز ہو رہے ہیں، تو اگنیشیا آپ کے ایموشنل ٹراما کی وجہ سے آپ کے جسم میں جو نقصان ہو رہا ہے اس کو نہیں ہونے دے گا. تو آپ جو ہے نا اگنیشیا کو اپنے مریضوں کو لازمی استعمال کریں. میرے پاس اکثر مریض آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی دوائی سے بہت ٹھیک ہو لیکن نیند ٹھیک نہیں ہے. تو میں نیند کے لیے پیسی فلورا کو تو نہیں دیتا ہوں، نہ میں نیند کی دوائیاں دیتا ہوں، اور نہ اس کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ رات کو ٹرینکولائزر کھا لیں. میں اگنیشیا بغیر علامت کے دے دیتا ہوں. وہ جب آتا ہے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میرا تو سر بوجھ بھی ٹھیک ہو گیا، نیند تو ویسے بھی چھوڑو، سر درد بھی ٹھیک ہو گیا. تو اگنیشیا کون سی سر کی درد کی دوائی ہے؟ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ تو مطلب یہ کہ نیند اس کو کیوں، لازمی بات ہے ذہن میں کچھ چل رہا ہوگا، تو اگنیشیا ذہن سے وہ بات نکال کے اس کی نیند جب بہتر کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کے روزمرہ حالات بھی ٹھیک ہوتے ہیں. تو اگنیشیا کے حوالے سے بورک کو پڑھے، کینٹ کو پڑھے، نیش کو پڑھے، بہت سمجھ آئے گی. لیکن روزمرہ ٹینشن ڈپریشن اینزائٹی جو بھی ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم پیٹ سے لے کے آئے ہیں، یا یہ ہم کوئی کنجینیٹلی لے کے آئے. ہاں کنجینیٹلی بھی ہو سکتا ہے، تو وہاں پہ آپ نے جو ہے نا پھر وہاں پہ آپ اگنیشیا دے سکتے ہیں. ایسے فیمیل میں نے دیکھی ہے، بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، کہ ان کے بچے ایب نارمل تھے، اور جب ہم نے ہسٹری لی تو جب یہ پریگننٹ تھی یہ فیمیل، تو ان کو سٹریس، ڈپریشن، گھر کے ماحول وغیرہ، بچے کو اور ماں کو ہم نے اگنیشیا کھلا کے ایب نارمل بچے ٹھیک ہو گئے. تو امید ہے انشاءاللہ کہ اگنیشیا کے حوالے سے آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا. اچھا، اس کے علاوہ فیمیل میں آپ کو زیادہ تر بغیر کسی وجہ کے اگنیشیا کے علامات ملیں گے. ٹینشن، ڈپریشن، مینسز ایب نارمل ہے، سر میں درد ہے، غصہ آتا ہے. تو یہاں پہ دو باتیں دیکھیں. اگر مریض پلسٹیلا مزاج ہے، پلسٹیلا کا مزاج، آپ پلسٹیلا اگر کتابوں میں پڑھے تو سمجھ آ جائے گا. وہ ویپنگ ٹینڈنسی ہوگی، مطلب کہ رونا بہت زیادہ. پیاس اس کا بالکل نہیں ہوگا، منہ کڑوا. 3 باتیں یاد رکھیں: ویپنگ ٹینڈنسی، رونا بہت زیادہ، ہر بات پہ رونا، غصہ بالکل نہیں آئے گا، پیاس بالکل نہیں ہوگا، اور ہر جگہ پہ بوجھ، سر پہ بوجھ، معدے پہ بوجھ، جسم پہ بوجھ. مینسز ایب نارمل، یہ پلسٹیلا کی علامت ہے. پلسٹیلا 1M میں ہر 4 دن بعد 7 کا الفاظ 30. مینسز بھی ٹھیک ہوں گے، سر درد، سر بوجھ، ٹینشن، ڈپریشن. اس کے ساتھ ساتھ جو ریلیٹڈ ڈیزیز ہے وہ بھی ٹھیک ہو. یہ کہ اگر انفرٹائل بھی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی. اس کے علاوہ جتنے پیشنٹ فیمیل میں آتی ہے، اسپیشلی 35-30 سال کے نیچے، 40 سال کے نیچے، غصہ آتا ہے، یعنی پلسٹیلا میں غصہ نہیں ہے، لٹرمیور میں غصہ پلس رونا دونوں، پلسٹیلا میں صرف رونا، اس میں غصہ نہیں ہے. فرق نمبر 1. فرق نمبر 2، پلسٹیلا میں پیاس بالکل نہیں ہے، پیاس ہوگا پانی نہیں پی گی. نیٹرمیور میں پیاس پلس پانی زیادہ سے زیادہ پیے گا.
نمبر 3، پلسٹیلا کی حلیم الطبع، نیٹرمیور والی بالکل اس کی اپوزٹ، ہر ٹائم غصے میں ہوگی۔ پلسٹیلا کی فیمیل فیمینائن طبیعت والی ہوگی، یعنی نرم مزاج، جبکہ نیٹرمیور والی غصے والی ہوگی۔ پلسٹیلا والی فیمیل جتنی ہے وہ فیمیل جو سٹرکچر ہے، جو ساخت ہے، اس کی فیمیل لائک ہوگی، جبکہ نیٹرمیور میں میل لائک ہوگی، یعنی اس کی بریس کمزور، یہ جو جسم ہے یہ تقریباً براڈ نہیں ہوگا، کمزور سی ہوگی، خون کی کمی کا شکار ہوگی۔ نیٹرمیور میں ایک بات میں بھول گیا ہوں، اس میں بھی مینسز irregular ہے۔ ہاں جی، اچھا، پلسٹیلا تقریباً عورتیں جو ہوتی ہے وہ موٹی ہوتی ہے، اور جبکہ نیٹرمیور تقریباً پتلی ہوتی ہے، لیکن یہ بات اتنی ضروری نہیں ہے، بہرحال آپ کو ملیں گی اس طرح۔ جو بڑا فرق ہے، جو موٹا اپنے ایک میڈیسن کو دوسرے سے ڈیفر کرنا ہے، پلسٹیلا میں پیاس ہوگا لیکن پانی نہیں پی گی، نیٹرمیور میں پیاس بھی ہوگا، پانی بھی پی گی، غصہ بھی آئے گا۔ دونوں میں مینسز irregular ہوں گے، لیکن یہ دونوں فرق آپ نے کرنے ہیں کہ آپ کو غصہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے، پیاس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اگر دو میں وہ یہ اوکے کرے تو بس آپ نیٹرمیور 4 دن بعد، اگر نہیں ہے تو پلسٹیلا۔ امید ہے سمجھ آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ آپ کا الفاظ 30 دے یا جو بھی غالب علامات ہیں مریض کی جو تکلیف ہے، ساتھ آپ 30 200 میں اور کچھ دے سکتے ہیں، لیکن یہ جو آپ مائنڈ پہ دوائیں دیں گے، مینسز ان کے ٹھیک ہوں گے، ہرسٹزم اس کے ٹھیک ہوں گے، انفرٹیلیٹی ان کا ٹھیک ہوگا، ان کے irregular مینسز ٹھیک ہوں گے، ان کے میٹریجیا، ڈسمینوریا، ایمینوریا، آپ ان باتوں کو بھول جائے۔ اگر یہ 2 سمٹم یہ جو میں نے بتا دیے پلس نیٹرمیور کے حوالے سے، انشاءاللہ آپ کو ناکامی نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر مریض کو فیبرائڈ ہے، مریض کو اووری سسٹ ہے، مریض کو انفرٹیلیٹی ہے، مریض کو اور کچھ ساتھ بیماریاں ہیں، تو اسی میڈیسن کی مزاجی ادویات یا ٹینشن والی ادویات کے ساتھ ساتھ آپ، اگر فیبرائڈ ہے ساتھ اور میور نیٹرونیٹم دے، اگر سسٹ ہے تو ساتھ آپ توجا دیں، ایپس میلیفی کا ساتھ دے سکتے ہیں، اگر ٹائیفائڈ ہے تو ٹائیفائڈ کی دوائیاں دیں، اگر وہ انفرٹائل ہے تو اس کے ساتھ آپ اشوکا دے سکتے ہیں، انفرٹیلٹی کی دوائیاں۔ یہ جو میں نے بڑی دوائیاں دی تھی، اگر آپ کچھ بھی ساتھ نہ دیں، صرف پلاسبو ساتھ دینا، تو انشاءاللہ 100% تو نہیں کہہ سکتا ہوں، 80-90% آپ کا مریض ٹھیک ہوگا۔ امید ہے انشاءاللہ کہ نیٹرمیور اور پلس کی بھی سمجھ آئی ہوگی۔ ارجنٹم نائٹریکم میں یہ ہوگا کہ اس کو بھی خوف ہوتا ہے، یعنی وہ بھی جو ہے نا، ارجنٹم نائٹریکم میں ہر وقت سر باندھے رہنا، اس میں بھی گھبراہٹ، خوف ہے۔ جلسیمیم میں اس طرح کا خوف ہے کہ وہ جو ہے نا سٹیجنگ فیس نہیں کر سکتا ہے، ہر ٹائم جو ہے نا وہ شرماتا رہتا ہے۔ اچھا، اور میٹیلکم مریض آپ کے پاس مایوس، ڈاکٹر صاحب میں تو ٹھیک ہی نہیں ہوتا ہوں، یہ مرض تو ٹھیک ہی نہیں ہوگا، ڈاکٹر صاحب اس کا علاج ہے کہ نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب مشکل ہے کہ یہ ہو جائے۔ تو اور میٹ کو آپ جو ہے نا اپنے پریکٹس میں اسی طرح 1 میں 4 دن بعد، یا 200 میں اوڈی یا 30 میں ٹی ڈی ایس۔ اچھا، کالیفاس میں تقریباً میں زیادہ استعمال کرتا ہوں۔ کالیفاس کو اگر آپ پڑھیں تو یہ ہمارا نروس کنڈکٹر ہے۔ نروس کنڈکٹر تو آپ جانتے ہوں گے کہ یہ ہمارے جتنے نروس ہے، جتنے بھی نروس ہے جسم میں جال بچا ہوا ہے، اس کو اسٹرینتھ دیتی ہے۔ تو مرض کو تیز ٹھیک کرنے کے لیے جو ہے نا آپ کالیفاس کو لازمی استعمال کریں۔ روڈینڈران، ایسے مریض، ایک ہی سمٹم مجھے اس کی یاد ہے، بادلوں سے خوف۔ آپ کے پاس مریض آتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے بادلوں سے خوف ہے، تو روڈینڈران سی ایم میں ہر 5 دن بعد، 200 میں آپ اوڈی بھی دے سکتے ہو، 30 میں ٹی ڈی ایس بھی دے سکتے ہو، 1 میں 4 دن بعد بھی دے سکتے ہیں، لیکن میری ذاتی پریکٹس روڈینڈران سی ایم کی میں 5-6 خوراکیں دیتا ہوں، مریض کو بتاتا ہوں 5 دن بعد، اور کالیفاس 30 بقایا پلازبو مہینے بعد آتا ہے، تو تقریباً 70% مریض 100% ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھار 30% مریضوں کو 2-3 مہینے ریپیٹ کرنی پڑتی ہے۔ تو بادلوں کا خوف، روڈینڈران آپ جو ہے نا اس کو استعمال کریں۔ اس کے علاوہ یہ جو ان میرڈ جتنے لڑکے آتے ہیں، خوف ہے، سر میں درد ہے، غصہ آتا ہے، ان کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ آپ ان کے پیچھے یہ کونائٹ وغیرہ استعمال نہ کریں۔ جتنے ان میرڈ 18 16 17 18 سال کے لڑکے آتے ہیں، تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کا ہم جو کچھ کھاتے ہیں، جو کچھ پیتے ہیں، تو لازمی بات ہے یورین اور سٹول کے ذریعے ان کو ان ٹو آؤٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو جب یہ آؤٹ نہیں ہوگا، سر پہ بوجھ، غصہ، سب کچھ ہوگا۔ جب ہم پخانہ یورین کرتے ہیں تو بندہ نارمل ہو جاتا ہے۔ یہ میں نے ایک سمجھانے کے لیے مثال دی ہے۔ تو جب ان میرڈ آپ 14-15 سال سے 23-35 27-28 سال پہ چلے، آپ نے شادی نہیں کی، تو لازمی بات ہے آپ کی جو ٹیسٹوسٹیرون ہے، آپ کے جو سیمن ہے، یہ جو ان ٹو آؤٹ نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ غصہ آئے گا، سر میں درد، کام میں جی نہ لگنا،
میرے پاس ایک لڑکا آیا تھا، کہتا ہے یار اس کو رات کو نیند میں ڈراؤنی خواب آتے ہیں. میں نے عمر پوچھی 22 سال، شادی شدہ ہے؟ نہیں. میں نے اس کو بفورانہ دی CM ہر 7 دن بعد 4 خوراکیں دی اور اسٹیلاگو 30 TDS. تو مہینے بعد جب آیا تو اس نے مجھے اس طرح کیا. میں نے کہا کیا حال ہے؟ کہتا ہے اس طرح. میں نے کہا کہتے ہیں پہلے دن سے ڈراؤنی خواب. ابھی ڈراؤنی خواب آپ کے بیلاڈونا اسٹارمونیم، آپ ڈراؤنی خواب کے پیچھے علامات کے پیچھے جائیں گے. یار دیکھیں، ڈاکٹر نو واٹ از دا پیتھالوجی، مریض نو واٹ از دا سمپٹمیٹالوجی. تو مریض نے تو آپ کو بتایا کہ ڈراؤنی خواب ہے، تو اس کے خواب کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو ان کے ٹیسٹوسٹیرون ہارمون اتنے پیک پہ گئے ہوئے تھے کہ وہ اس نے کہا کہ جو ہم ماسٹربیشن یا جو مجھے نائٹ ایمیشن یا احتلام وغیرہ ہوتا ہے تو یہ کوئی، اس نے جو ہے نا اس کو بڑا عذاب سمجھا ہوا تھا. تو میں نے جسٹ اس کا جو ہے نا ٹیسٹوسٹیرون لیول جو ہے نا مینٹیننس اس کا مینٹین کیا اور اس کے ڈراؤنی خواب چلے گئے. ایک دوسرا لڑکا تھا، اس نے کہا کہ مجھے معدے کا فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے، 14-15 سال میں مجھے معدے میں یہ ہے، مجھے معدے میں وہ ہے، مجھے غصہ آتا ہے. ان کے پیرنٹس بھی ان سے تنگ تھے. میں نے کہا چلو اس کا طریقہ مجھے آتا ہے. یقین مانے میں نے معدے کی کوئی دوائی نہیں دی. ہاں نکسیم کی ایک ڈوز اس لیے دی تاکہ ایلوپیتھک میڈیسن اینٹیڈوٹ ہو جائے، اور اس کے بعد بفور کی دی، بفورانہ 200 میں صبح اور اسٹیلاگو 200 میں رات. 1 مہینہ کے لائے. اس کی پیرنٹ دعائیں میرے لیے کرتے تھے. اس طرح میرے پاس سینکڑوں مثالیں ہیں. جو ان میرڈ جتنے آپ کے پاس آتے ہیں، جس مرض کے حوالے آپ کے پاس آتے ہیں، وہ مرض کا علاج آپ ضرور کریں، لیکن ان کو اسٹیلاگو بفورانہ کا استعمال اس لیے کرائیں تاکہ ان کی ٹیسٹوسٹیرون ان کے مینٹین رہے. تو کیا ہوگا، ان کے جو مسائل کا جو آپ علاج کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو ہے نا اور صحت ٹھیک رہے گا. تو اگر اس ایج میں آپ کے پاس مریض ٹینشن، ڈپریشن، گھبراہٹ، فوبیا، پینکس اٹیکس، غصہ آتا ہے، وہ یہ فلانا ایسے علامات بتائیں گے کہ آپ کے میٹیریا میڈیکا میں بھی نہیں ملیں گے، تو یہاں پہ آپ بفورانہ اور اسٹیلاگو کو، ان میرڈ میل کی بات کر رہا ہوں، اس کو نہ بھولیں. کیونکہ یہاں بقایا آپ اس کو کتاب میں پڑھ لیں تو وہاں سے آپ کو کلیئر ہو جائے گی. جو جتنا میں جانتا ہوں، جو میں کلینک میں کرتا ہوں، وہ میں نے آپ کو بتا دیا. بے شرم لوگ بھی آپ کے پاس بہت آتے ہوں گے. بے شرم جانتے ہیں؟ بے شرم مین کہ ان کو بالکل شرم ہی نہیں ہوتا ہے، نہ اس میں حیا ہوتی ہے. تو آپ ان کو مارے پیٹے نہ. آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کا حق بنتا ہے ان کا علاج کرے. تو بے شرم لوگ، بے شرم مین کہ ان میں بالکل نہ بات کرنے کی تمیز، ہر وقت وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں، وہ اریانی باتیں کرتے ہیں، یعنی سارے سیکس کے حوالے سے بولتے رہتے ہیں. تو ان کو آپ ہائیوسائمس دیں. CM میں 5 دن بعد، 1M 4 دن بعد، 200 میں OD 30 میں ہر پوٹینسی میں کام کرے گی، 7 کا الفاظ 30. تو ہائیوسائمس کو بقایا اسٹڈی بھی کر لے. جتنے بے شرم لوگ ہیں، بے شرم مین یہ دیکھیں، یہ ہماری مائنڈ کی کمپلشن ہے، مجبوریاں ہیں. آپ ان کو بے عزت نہ کریں، ان کو مارے پیٹے نہ، ان کا علاج کروائیں، ہائیوسائمس دے. آپ کا مریض آپ کے میڈیسن سے ٹھیک ہوگا. ہومیوپیتھی بہت بڑی سائنس ہے. تو اس طرح کے پیشنٹ اگر آپ کے پاس آئیں تو اکثر ہمارے ڈاکٹر کہتے ہیں ان کو مارو، ان کو تبلیغ میں بھیجو. ہاں وہ جگہ اپنی جگہ درست ہے، نماز پڑھوائے، ذکر و اذکار کروائیں، لیکن بطور ڈاکٹر آپ کا فرض بنتا ہے کہ جو مائنڈ کمپلشن ہے یہ آپ ٹھیک کریں. میرا ایک دوست تھا، اس کی بیٹی تھی، تو اس نے کہا کہ یہ جب اس گھر میں کوئی بھی آتا ہے تو اس کی مائنڈ کمپلشن ایسی بنی تھی کہ ہر بندے کو کہتا کہ یہ میرا بوائے فرینڈ ہے. حالانکہ اس کی مائنڈ، اس کی تمام ٹیسٹ کیے اور وہ جو تھے نا نارمل آ رہے تھے. اس کو جو ہے نا ہائیوسائمس کھلا کے وہ بچی ابھی تقریباً ٹھیک ہو گئی ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور جو وہ بول چکی تھی ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں نے کیا بولا تھا. اور جب ہم ان کو بتاتے کہ آپ یہ بول رہے تھے تو وہ خاموش ہو جاتی ہے کہ یہ کون سے الفاظ میں نے بولے. ابھی اس پہ بالکل ناراض ہے، بجائے اس کے کہ اس کو پتہ بھی نہیں ہے. کہنے کا مقصد میرا کیا ہے کہ ہائیوسائمس آپ کو سمجھانے کے لیے. تو اس طرح مریض اگر آپ کے پاس آئے کہ ہر ٹائم جو ہے نا اس طرح بولتے تو ہائیوسائمس کو آپ نہ بھولیں. لیکسس، جتنی پیشنٹ آپ کے پاس آتی ہے، گھبراہٹ، دل کا تنگ ہونا، بند کمروں میں دم کا گھٹنا، تو وہاں پہ آپ لیکسس نہ بھولیں. لیکسس جو ہے نا جتنی آپ کے پاس فیمیل آتی ہے اور ان کے مینسز بند ہیں، تو جب بھی مینسز بند ہو جاتے ہیں تو مختلف ہارمونل تبدیلی آتی ہے، بلڈ پریشر بڑھتا ہے، جسم درد، سفوکیشن، غصہ آنا، جو ہے نا گھر میں غصے کرنا، یہ آپ کو فیمیل ملیں گی. فیمیل ہوتی ہے، اس کو جو ہم مینوپاز کہتے ہیں یا پوسٹ مینوپاز. تو پوسٹ مینوپاز میں یا مینوپاز میں آپ مریضہ کو لیکسس، آپ جس مرض کا علاج کا وہ کرتے جائے، لیکن 200 میں ہر 5 دن بعد، 1M میں 5 دن بعد، ساتھ کھلاتے جائے تو مریض کی بلڈ پریشر، جسم درد، غصہ، وہ یہ مینوپاز میں آپ کو لیکسس انشاءاللہ بہت فائدہ کرے گا.
सल्फर तकरीबन ऐसे मरीज जो आपके पास सारा दिन झूठ बोले, उनका कोई काम ही नहीं होता है, झूठे लोग, उनको सल्फर खिलाए, यकीन माने झूठ वो बोलना छोड़ जाते हैं। गुस्से वाले अफराद बचें। कैमोमिला इंशाल्लाह गुस्से के हवाले से आपको मायूस नहीं करेगी। टेंशन, डिप्रेशन और माइंड ट्रीटमेंट के हवाले से आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह पार्ट 2 के हवाले से अगला इंशाल्लाह एक दूसरे वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।